أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب لوگ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں، پڑھیں بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں آپ سب لوگ، اور قابل تعریف ہیں اس کمیٹی کے لوگ کہ یہ جلسے، یہ محفلیں سجایا کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے مولا کریم ان لوگوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال سجانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. تو سب لوگ سننے کے موڈ میں ہیں، بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ نے بڑی اچھی نعت پاک اور تقریر سماعت کی، اور انشاءاللہ کچھ دیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، اور ضروری ہے کہ ان جلسوں سے، ان محفلوں سے ہمارے نبی کا ذکر ہوتا، اور یہ ذکر بھی اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان بندوں پر بڑا مہربان ہے جو اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. جو لوگ اپنے نبی کی تعریف میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا ان پر کرم ہے کہ وہ پروردگار عالم نے انہیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے سے، ان کے ولادت کے سلسلے میں ہو یا کسی اچھے نیک بزرگان دین کے سلسلے میں کوئی بھی میلاد پاک سجائی جائے تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. یہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ مل کر اکٹھا بیٹھ کر کے مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک بھی اپنے فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے. وہ بھی فرشتوں کی محفلوں میں اس سے اچھی بہتر اچھی محفلوں میں ہم لوگوں کا ذکر کرتا ہے. کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں. تو پیارے مسلمانوں، انشاءاللہ ہر سال کی طرح پروردگار عالم آپ سب لوگوں کو جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سب کی عمر میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں، پڑھیں بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر کے لوگوں کو کیسا سنتے ہیں. ایک مطلع سماعت کر لیں. شاعر نے کہا ہے کہ چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، بولو سبحان اللہ. چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے. چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے. اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں، ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے. ہے نا بات بھائی؟ محشر میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر ہمارے آقا ہمیں دیکھیں گے. بولو سبحان اللہ. اور یہ بات حق ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری فکر ہوگی. ہم لوگ تو سب کچھ بھولے ہوئے ہوں گے. ہم لوگ اپنی خطاؤں کے، اپنے گناہوں کے سلسلے میں، اپنے آپ کو بخشش کرانے کے سلسلے میں پریشان پھر رہے ہوں گے، بھٹک رہے ہوں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری فکر ہوگی کہ میں اپنی امت کی بخشش کراؤں. تو شاعر نے کہا ہے کہ چشمے الفت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں، ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے. اور کہا ہے کہ کون کہتا ہے دور
و مدینہ جس میں ہمارے حضور رہتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ امام حسین کے نام پر بول دے سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زمین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زمین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رکھا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شمشیر لکھ دیں گے۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، بولو سبحان اللہ۔ یہ بات حقیقت ہے، اور یہ دل میں سوچ لینا کہ وہ کون ہے جس کی زبان میں کیڑے پڑیں گے، وہ گستاخ رسول ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، توہین جو کرے گا محمد کی شان میں، اور رحمت کے تیرے گھر میں فرشتے نہ آئیں گے، گھسنے نہ دینا منافق کو اپنے مکان میں، گھسنے نہ دینا منافق کو اپنے مکان میں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دور بڑا خراب چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ دیہات کا تو معلوم نہیں مگر شہروں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ وہ پیسہ بہت دیکھتے ہیں، اچھا مکان دیکھتے ہیں، اچھا کاروبار دیکھتے ہیں، مگر ایمان والا نہیں دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر پیارے مسلمانوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی جماعتیں نکلیں گی کہ جو ظاہری میں نمازیں تو پڑھیں گی، روزے تو رکھیں گے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ آج ہم نہیں دیکھتے ہیں، آج ہم اچھی بلڈنگ والے کو دیکھتے ہیں، آج ہم اچھے مکان والے کو دیکھتے ہیں، آج ہم اچھی نوکری والے کو دیکھتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اگر رسول سے سچی محبت کرتے ہو تو اس محفل میں عہد کر لو کہ اگر ہم رشتہ بیٹی کا کریں گے یا بیٹے کا کریں گے تو دولت دیکھ کر کے نہیں بلکہ نبی کا سچا غلام دیکھ کر کے کریں گے۔ ضرورت اس چیز کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب بڑی بڑی بلڈنگ ہو، بڑے بڑے کاروبار ہو۔ کاروبار والا کیا جنت میں جائے گا جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا؟ دولت مند کیا جنت میں جائے گا جب تک ایمان والا نہ ہوگا؟ اگر ایمان والے بھی اگر دولت مند ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ غریبوں سے 40 سال بعد میں جنت میں جائیں گے۔ 40 سال ایمان والا دولت مند امیر آدمی ہے تو غریبوں سے 40 سال بعد میں جنت میں جائیں گے۔ ذرا غور کرو کہ نبی کو غریبی پسند ہے، نبی نے اسی لیے غریبی کو پسند کیا تھا، پتھر پہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اپنی زندگی کو گزارا تھا، اس لیے کہ اگر میری امت کا کوئی امتی اگر پریشان ہے، غریب ہے، تو وہ احساس نہ کرے بلکہ میری زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے بسا لے، اپنی نظروں میں بسا لے اور صبر کر لے۔ خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا بہت غریبی ہونا تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے آقا نے غریبوں کو غریبی پسند کی ہے، غریبوں کو پسند کیا ہے، اور آج ہم اسی نبی کی ولادت کے سلسلے میں اس عظیم و شان محفل کو سجائے ہوئے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی، اور ہمیں چاہیے بھی ہر سال اس محفل کو اور زیادہ ترقی کے ساتھ سجائے۔ عہد کر لو کیونکہ یہ وہ محفلیں ہیں جس میں ہمارے جیسے گناہگار ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اس محفل کو سنتے ہیں۔ سننے کے بعد جب وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس محفل میں ذکر کرنے والے، اس محفل میں ذکر سننے والوں کا جب وہ رب کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں تو سنو، اللہ ان فرشتوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ میں نے وعدہ فرما لیا ہے ان کی بخشش کا جو میرے محبوب کی محفل کو سجائے
حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ یہ محفل کمیٹیوں کا معاملہ چندے پہ رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروگرام کرے چندہ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ارے ہم نہیں دیں گے، تم کرتے کیا ہو؟ تو پیارے مسلمانوں، یہ نبی کی محبت میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، نبی کی محبت میں۔ اور بات سن لو کہ نبی کی محبت اگر دل میں ہے تو نماز قابل قبول ہے، روزہ قابل قبول ہے، حج قابل قبول ہے، اور اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، کتنے نیک کام کرو سب کچھ بیکار ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے نبی کی محبت ضروری ہے، اور یہ پیسہ تو نبی کی محبت میں خرچ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 12ویں شریف ہم کس کے لیے مناتے ہیں؟ بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یہ ان کی تاریخ کا دن ہے، ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائے؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب جو رحمت ہو تو اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رحمت جیسا نبی ملا ہو، تو ہم کیوں نہ خوشی منائے، کیوں نہ اس کی ولادت پہ خوشی منائے، کیوں نہ اس کی ولادت پہ اس کا ذکر کرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، نبی کا ذکر کرنے سے دنیا سنور جاتی ہے، نبی کا ذکر کرنے سے آخرت سنور جاتی ہے، نبی کا ذکر کرنے سے کاروبار سنور جاتے ہیں، نبی کا ذکر کرنے سے تقدیریں سنور جاتی ہے۔ مگر خدا کی قسم یہ سب کام ہو تو نیت صحیح ہو، اگر نیت دکھاوے کی ہے تو سمجھو دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ نیت بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ صاحب پیسہ خرچ کر دیا، صاحب لو 50,000 ہم نے دے دیے، 10,000 ہم نے دے دیے، جلسہ کراؤ تو دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ بھی بیکار ہے۔ نبی تبھی راضی ہوں گے، تب جو ہے سچے دل سے اور سچی نیت سے دیا جائے کہ میں ثواب کے طور پر دے رہا ہوں، ہے نہیں؟ تو یہ وہ نبی ہے کہ جو ہمارے لیے رات و دن روتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا آج بھی قبر انور میں اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ دعا فرماتے ہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ نبی کو اختیار اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ نبیوں کے تاجدار ہیں، نبیوں کے بادشاہ ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اب لگاؤ کہ ہماری خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ نبی ملا سب سے اعلیٰ نبی، نبی ملا تو سب سے اعلیٰ، امام ملا تو سب سے اعلیٰ، افضل و اعلیٰ امام، افضل و اعلیٰ نبی۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ ہر امت بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جب امت سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہے۔ یہ امت بھی سب سے پہلے جنت میں جائے گی، مگر اس کے بعد ضروری ہے کہ جنتی ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ صاحب یہاں بیٹھ گئے تو صاحب نبی کا کہہ رہا ہوں، جب پتہ لگا تو کبھی کسی کے کھا رہے ہیں کبھی کسی کے کھا رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے یہ غیر مقلد ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، سب چل لے آئے، بس پیسے والا ہو، کھانے کھلانے والا ہو، یہ زیادہ حالات خراب ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پہ زور دینا ہے، زور، کیونکہ وہ چینلوں پہ آ کر کے پھونکتے تو بہت ہے، وہ چینلوں پہ آ کر کے چیلنج تو ضرور دیتے ہیں، مگر خدا کی قسم ان کی ماں نے ابھی تک ایسا دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ نبی کے میلاد کو انکار کر دے، اس لیے کہ ان کے باپ نے بھی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی کی میلاد منانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ نبی رحمت ہے اور رحمت کے لیے خوشی منانا یہ جائز ہے۔ ان کے باپ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے مولوی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، وہ کتابیں آج بھی بریلی شریف میں بھی موجود ہیں، ہمارے بڑے بڑے مفتیوں کے پاس بھی موجود ہیں، مگر کیا ہے کہ کچھ دعویٰ کرنے کے لیے چینل پہ فیمس ہونے کے لیے کیا کی کیا بکتے رہتے ہیں۔ ایک بات یہ بتاؤ کہ یہ تو سنی بھی کرتے ہیں، بھئی اپنے بیٹے کا اپنی بچی کا جنم دن مناتے نہیں مناتے، پیدائش کا دن وہی ہے، بھئی جنم دن مناتے ہیں جسے برتھ ڈے کہتے ہیں، ویسے کہنا نہیں چاہیے، مگر جنم دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیدائش کی خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ فاتحہ خوانی کے ساتھ کیا جائے، جلسہ
دیا جائے. دیوبندی وہابی بھی کرتے ہیں, غیر لوگ بھی کرتے ہیں, مشرکین کافر بھی کرتے ہیں. یہ ماڈل زمانہ ہے, سب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کرتے ہیں. اس وقت ان بھگوڑوں کو, ان وہابیوں, ان غیر مقلدیوں کو اس وقت قرآن حدیث نہیں دکھتا ہے, کیونکہ اس لیے کہ وہ اس کے بچے کا جنم دن ہے. اے پیارے مسلمانوں, ذرا غور کرو. ہم نعت پاک پڑھتے ہیں, نعت پاک پڑھنا جو ہے حضرت حسان کی سنت ہے. ہم نعت پاک سنتے ہیں, نعت پاک سننا نبی کی سنت ہے. ہم میلاد سجاتے ہیں, میلاد کو سجانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے, درود و سلام پڑھتا ہے. اب ذرا غور کرو, ہم نبی کی پیدائش میں نعت پڑھ رہے ہیں, مجلس کو سجا رہے ہیں, درود و صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. کیا غلط کر رہے ہیں؟ اس کتوں سے پوچھو جو بھاگتے ہیں, میں انہیں چیلنج کرتا ہوں. ارے حرام تو جب ہوتا, شرک تو جب ہوتا, جب رسول اکرم کے صدقے میں پیدا نہ کیے گئے ہوتے, جب رسول صدقے میں اس جہان کو بنایا نہ گیا ہوتا, جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, اسی کے نبی کے صدقے میں اس جشن کو منایا ہے. جب اپنے بچے کا مناتا ہے تو نہیں دکھائی دیتا ہے, اور جس کا کھاتا ہے اس کا دکھائی دیتا ہے. ارے بھائی کیا غلط کرتے ہیں, کیا غلط کرتے ہیں؟ سب کچھ صحیح کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرشتوں کی محفلوں میں کیا ہے. جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کو اللہ نے روشن کر دیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک اجالا سا ساری دنیا میں پھیلا اور ساری دنیا روشن ہو گئی. ان عقل کے یتیموں سے پوچھو کہ تم اگر سچے ہو تو تم جیسے کتوں کو بتانا چاہتا ہوں. ارے جس نبی کو آج بھی گوگل ہو یا سائنس ہو, آپ چیک کر کے دیکھیں, اگر دنیا کا کوئی سچا ہے تو گوگل بھی بتا دیتا ہے کہ محمد عربی ہے. جب ایک سچا انسان ساری دنیا میں افضل والا سب سے سچا انسان محمد ہے تو اس کی ماں کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ جب جس کا بیٹا ساری دنیا کا سچا انسان ہے تو اس کی ماں کیسے جھوٹ بول سکتی ہے, کیسے بول سکتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. آج آپ سرچ کر لیں, آپ لکھ دیں, گوگل پہ بول دیں اور یہ بول دیں کہ دنیا کا سب سے سچا انسان کون ہے, تو گوگل پہ لکھ کر کے آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کس کا نام ہے؟ ہمارے آقا کا نام ہے. ہمارے آقا دنیا کے سب سے سچے انسان ہے. اب لگاؤ کہ جو سچا ہو اس کی ماں کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟
تعالیٰ نے چینج کر دی. کسی کو بندر بنا دیا ہے, کسی کو خبیث کی شکل میں اختیار کر دیا. آپ ان کی پوری جماعت پہ غور کریں, کسی کے چہرے پہ نور نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اس لیے شاعر نے کہا ہے اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو, درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہو. تو نور آپ کو ملے گا درود پڑھنے والے مولوی کے چہرے پہ. بولو سبحان اللہ. تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا, ان کی اولاد دیکھو, علماء بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, سب کے چہروں پہ نور ہے. اگر ان کی جماعتوں میں آپ نظر ڈالنا, اللہ نے یہ دنیا میں پہچان رکھ دی کہ جو میرے نبی کی بغاوت کرے گا میں دنیا میں اس کی شکل کو بگاڑ دوں گا, تاکہ ایمان والا پہچان لے گا یہ وہ خبیث ہے جو نبی کا وفادار نہیں بلکہ نبی کا غدار ہے. بھائی دجال آئے گا, کون پہچانے گا؟ بھائی دجال آئے گا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, کاف فے اور رے, ہوگا نہیں ہوگا؟ لکھا ہوگا. کون پہچانے گا؟ بھائی ایمان والا پہچانے گا. کون پہچانے گا بتاؤ؟ ایمان والا. وہ ایمان والے کو ہی دکھائی دے گا اور نظر آئے گا تو ایمان والے ہیں. انشاءاللہ ایمان والے دنیا کے جتنے خبیث آئے, جتنے فتنے آئے, وہ شکل سے پہچان لیں گے کہ یہ نبی کا غدار ہے یا نبی کا وفادار ہے. ہم چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ نبی کا وفادار کون ہے اور نبی کا غدار کون ہے. آپ لوگ بھی پہچان لیتے ہیں, بولو سبحان اللہ. اور دجال کو بھی پہچان لیں گے, بولو انشاءاللہ دجال کو بھی پہچان لیں گے. سبحان اللہ. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو چیز دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے باز رہو. محبوب کی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے میرا نبی جو چیز دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. آؤ پیارے مسلمانوں, نبی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بہت کچھ دیا ہے, مگر ان خبیثوں سے پوچھ لو جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو تاریخ کا وہ باب دکھا دوں, وہ باب سنا دوں, آپ نظر کے سامنے رکھ لیں. مکہ کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, جنگ بدر کا میدان ہے. جب جنگ بدر کا میدان ہوا, جنگ بدر کی تیاری ہوئی تو آپ کے چچا عباس تھے, ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے کچھ اشرفیوں کی تھیلی اپنی بی بی ام فضل کو دی تھی. دینے کے بعد کہا تھا اے بی بی اگر میں جنگ پہ جا رہا ہوں اور واپس آ جاؤں تو بہت اچھا ہے, ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا, اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, اتہاس گواہ ہے, تحریر گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ جنگ بدر ہوئی کچھ کافروں کو گرفتار کر لیا گیا. وہ کافر جو ہے سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے. ان کافروں کو گرفتار کر کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے. صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہو ان کافروں کے بارے میں؟ تو کچھ صحابہ نے کہا ہے ان کو قتل کر دیا جائے. کچھ صحابیوں نے کہا کہ وہ قتل کرے گا تو جس کا رشتہ دار ہوگا. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, مگر میرے آقا نے فرمایا اے صحابیوں سنو, میری مرضی یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر کے رہا کر دیا جائے. فدیہ لے کر کے رہا کر دیا جائے. سارے صحابی متفق ہو جاتے ہیں, سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا ہے. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, اب فدیہ دے کر کے کافر رہا ہو رہے ہیں, رہا ہو رہے ہیں. انہی کافروں میں حضرت عباس بھی تھے, ایمان قبول اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. یہ کون تھے؟ بولو سبحان اللہ. کون تھے؟ آقا کے چچا تھے. چچا کون تھے؟ حضور کے چچا عباس. یہ ایمان قبول, انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. جب آپ کی باری آئی تو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے چچا آپ بھی فدیہ دے کر کے رہائی حاصل کر لو. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں, جب اتنا فرمانا تھا حضرت عباس بولتے ہیں, آقا کے چاچا بولنے لگتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں, فدیہ کیسے رہا کر سکتا ہوں, کیسے فدیہ دے سکتا ہوں, میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو خدا کی قسم پیارے مسلمانوں, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا سنو, جو تم
فلاں کو دے دینا، اتنی فلاں کو دے دینا، یہ کہنا تھا۔ حضرت عباس چکر میں پڑ جاتے ہیں اور خدا کی قسم کھا کر کے چیلنج کرنے لگتے ہیں کہ جو نبی مدینے میں بیٹھ کر کے مکے کے حالات کو دیکھ سکتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے کہ حضرت عباس نے کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور خدا کی قسم ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور ایسا تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے بھتیجے کا ایسا ساتھ دیا ہے کہ ساری زندگی خدا کی قسم جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کو علم غیب ہے، نبی نے بتا دیا کہ وہ تھیلی کہاں ہے۔ آؤ پیارے مسلمانوں، ایک اور واقعہ بتا دوں، کون نہیں جانتا ہے؟ جب ابو جہل کو یہ پتا چلا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دینا شروع کر دی، دین کو پھیلانا شروع کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، ابو جہل نے دیکھا کہ ان کے دین کی اشاعت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، جب انہوں نے دیکھا کہ ان محمد عربی کے دین کی جو ہے اشاعت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں اس کو روکوں، اس کو میں رکاوٹ ڈالوں۔ تو ابو جہل کیا کرتا ہے؟ امیہ کو، حبیب یمنی کو خط لکھتا ہے۔ حبیب یمنی جو یمن کا سردار تھا، جو یمن کا حکمراں تھا، اس کو خط لکھ دیا جاتا ہے۔ خط لکھ کر کے بولتا ہے کہ تم جلدی سے مکہ آ جاؤ، محمد عربی نیا دین لے کر کے آیا ہے، اور ایسا دین لے کر کے آیا ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کے چلنے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، تم جلدی سے آؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ، ورنہ ہمارے دین کی خیر نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا ہے۔ کسے خط لکھا؟ حبیب یمنی کو خط لکھا۔ حبیب یمنی سے کہا کہ میں نے خط لکھا، تم جلدی مکہ پہنچ جاؤ۔ جب حبیب یمنی نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد ترنت مکہ آ جاتا ہے۔ مکہ آنے کے بعد ابو جہل نے اس کی خاطر تواضع کی، سارے واقعات کے حال بتا دیے۔ بتانے کے بعد میں حبیب یمنی نے کہا، اے ابو جہل سن، اب فیصلہ دونوں فریقوں کی بات کر کے ہوگا، اب تیری تو سن لی، ذرا محمد کی بھی سن لوں کہ محمد کہتے کیا ہے، محمد ہے کیسے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، حبیب یمنی نے خط لکھ دیا ہے، بارگاہ نبوی میں میں یمن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو خط ملتا ہے، میرے آقا خط کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، صدیق اکبر ساتھ میں ہے۔ جیسے ہی میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، سارا عالم، خدا کی قسم مجلس میں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، سارے لوگ خاموش ہیں، کچھ دیر تک خاموش رہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، اے کس نے بلایا ہے اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ حبیب یمنی آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد چیختا ہوا بولتا ہے، گھبرا کر کے بولتا ہے، آپ نے، میں نے سنا ہے آپ نبی ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ بولو سبحان اللہ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کون بولتا ہے؟ حبیب یمنی کہ آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر کے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ جو تو چاہے گا وہی میرا معجزہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، میرے آقا نے فرمایا، حبیب یمنی تو کیا چاہتا ہے؟ حبیب یمنی بولتا ہے، میں دو باتیں چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج چاند پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، آج چاند پوری روشنی کے ساتھ ہے، میری مرضی یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ خدا کی قسم پیارے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، میرے آقا نے جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا ہے چاند کی طرف، خدا کی قسم چاند دو ٹکڑے ہو کر کے پھٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ میرے آقا اشارہ کرتے ہیں چاند کی طرف، چاند ایک سا ہو جاتا ہے، آپس میں دونوں ٹکڑے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، پھر گھبرا کر کے بولتا ہے، اللہ اکبر۔ اب کیا بتاؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے حبیب یمنی بتا، اب تو دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ تو دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ بولتا ہے کہ آپ خود ہی بتا دو۔ دیکھو کتنا چالاک تھا یہ کافر، یہ مشرک، یہ خبیث، یہ غیر مقلد، یہ بے ایمان، بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ بولتا ہے کہ آپ خود ہی بتا دو۔ ابھی تو خود پوچھ رہا تھا، اب میرے نبی کا علم غیب ناپ رہا ہے۔ کیا ناپ رہا ہے؟ علم غیب ناپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، بولتا ہے آپ خود ہی بتا دو، میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
پیارے مسلمانوں اتنا سننا تھا میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی سوچ تو دوسری بات کیا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے تو چاہتا ہے تیری ایک بیٹی ہے جس کی نہ آنکھیں ہے جس کا نہ پیر ہے جس کے نہ پیر ہے جس کے نہ ہاتھ ہے جس کے نہ کان ہے وہ تیرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے تو چاہتا ہے اسے شفا مل جائے کیا ہم نے شفا بخش دی سبحان اللہ میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جا ہم نے شفا بخش دی مردود کہتے ہیں کہ نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اچھا ایک بات یہ بتاؤ قرآن کا حوالہ ہے اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ آیت کریمہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کھلی آیت ہے وہابی دیوبندی سب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو قرآن کا حوالہ ہے اب یہ بتاؤ کہ جتنے یہ شہید ہوئے کس کے لیے ہوئے بولو سبحان اللہ کس کے لیے ہوئے دین کے لیے ہوئے نہیں ہوئے دین کس کا ہے بولو اور بولو یار دین کس کا ہے اللہ کا دین پھیلایا کس نے رسول اللہ نے دین ملا کس کے صدقے نبی کے صدقے اگر آپ کے وسیلے سے کوئی چیز مجھے مل جائے تو میں آپ کو اگر گالی بکوں تو یہ میری احسان فراموشی ہوگی یہ میرا کمینہ پن ہوگا اب جو دین جس دین پر قتل ہونے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو اور وہ دین نبی کے صدقے میں دیا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ تو دین تو کیا ساری دنیا کو پیدا نہ کرتا اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا پتہ کیا چلا جب دین میں قتل کرنے والے کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو جس کے صدقے میں دین ملا ہو اس کو کیسے مردہ کہہ سکتے ہو اور کیسے کہہ سکتے ہو یہ تو بڑا کمینہ پن ہوگا یہ تو بڑا مردود والا طریقہ ہوگا وہ کتنے مردود ہیں جو نبی کو مردہ کہتے ہیں میں انہیں بولتا ہوں تمہارا نبی تمہیں مردہ مبارک ہو ہم عید میلاد اس لیے مناتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے زندہ تھا زندہ رہے گا اور ہم ہمیشہ زندہ والے نبی کی تائید کرتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے مرحبا مرحبا اللہ اکبر میں بات ختم کر دوں میں عرض کر رہا تھا حبیب یمنی میرے آقا نے فرمایا کہ ہم نے اسے شفا بخش دی تیری ایک لڑکی ہے اس کے نہ ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے نہ اس کے کان ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے میرے آقا فرماتے اس سے حبیب یمنی سے وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے تو چاہتا ہے کہ اسے شفا بخش دی جائے جو ہم نے اسے شفا بخش دی سبحان اللہ اتنا سننا تھا خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے حبیب یمنی چیخ کر کے بولتا ہے اے ابو جہل سن لے اے امیہ سن لے اے مکے کے در دیوار سن لو آج سے تباہ ہو جاؤ میں نے سچے دل سے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آج سے میں یمن کا سچا مبلغ ہوں اتنا کہنے کے بعد نبی سے مسافہ کرنے کے بعد گھر چلا جاتا ہے جب گھر پہنچتا ہے گھر پہ دستک دیتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی جو آپاہستی آتی ہے دروازے پر دروازہ کھولتی ہے کھولنے کے بعد میں اپنے باپ کو دیکھ کر کے سلام عرض کرتی ہے کلمہ پڑھنے لگتی ہے لا
یمنی کی لڑکی نے کہا بابا جان جب میں نے وہ کلمہ پڑھا تو جسمانی صحت روحانی صحت دونوں مجھے نصیب ہو گئی. اب ذرا غور کرو یہ میرے نبی کا علم غیب نہیں تو کیا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے آقا فرما چکے ہیں کہ قرآن و اہل بیت کو تھامے رہو. بولو سبحان اللہ. قرآن اور میرے اہل بیت کو تھامے رہو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے. یہ اہل بیت سے محبت کرو قرآن سے محبت کرو قرآن پہ عمل کرو. یہ مت سوچنا کہ صاحب تقریر کر کے ہم بخش دیے جائیں گے. تقریروں کا مقصد یہ ہے جلسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کی ہم نے تعریف کی ہے اس کے کردار کو جو بتایا ہے اس پہ ذہن سے فکر کرنا اور غور کرنا. اب یہ کیسے غور کرو گے؟ یہ کرو گھر جا کے سو جاؤ گے بلکہ یہ کرو گے سونے کے بعد نماز کے لیے اٹھیں گے. تو نماز روزہ یہ بہت ضروری ہے. ان جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے اور ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے فیمس ایسی نہ ہوئے بلکہ نماز اور روزہ شریعت پر پابند رہے اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائیں سچے پکے عاشق رسول بن جائیں. پروردگار عالم سے دعا ہے میرے بولنے میں اگر کوئی خامی ہو آپ کے سننے میں کوئی خامی ہو گئی ہو مولا اس کو معاف فرما دے. ایک بار سب لوگ کلمہ شریف کا ورد کر لیں. پڑھیں لا الہ الا